بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امریکہ کے صدر جو بائیڈن چند دن پہلے مشرق وسطیٰ کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے اسرائیل، مغربی کنارے اور سعودی عرب کا دورہ کیا۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ اور وزیر اعظم یائر لپیڈ، فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اور سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ جو بائیڈن کے اس دورے کی ترجیحات میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے اقدامات، علاقائی استحکام اور ایران کے جوہری عزائم کو روکنا شامل ہے۔ امریکہ پہلے بھی کئی مرتبہ ایران پر پابندیاں اور سعودی عرب کو ہتھیار فراہم کر چکا۔ ڈان نیوز کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر کے ایک سینئر مشیر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس جوہری بم بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایران جوہری بم بنا سکتا ہے: ایرانی اعلیٰ رہنما۔ ایران نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں بحرانوں کو ہوا دے رہا ہے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں دراڑ ڈال رہا ہے۔ جو بائیڈن نے اسرائیل اور سعودی عرب کے دوروں کے علاوہ عرب امریکی سمٹ میں حصہ لیا تو 2 دن بعد روس، ترک اور ایرانی صدر تہران میں شام میں قیام امن سے متعلق مشاورت کی۔ بین الاقوامی سیاست کا محور مشرق وسطیٰ بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، حالانکہ دیکھا جائے تو صدر جو بائیڈن ماضی میں محمد بن سلمان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ سے متعلق سخت الفاظ استعمال کر چکے ہیں، لیکن چونکہ رشیا کی وجہ سے اور ایران کی وجہ سے صدر جو بائیڈن سعودیہ کے قریب آ رہے ہیں اور امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مقتول صحافی جمال خاشقجی کی فیملی سے معذرت کرنے کے سوال پر خاموشی اختیار کر لی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی ولی عہد اور دیگر اعلیٰ حکام سے جدہ میں ملاقات کی۔ بعد میں مختصر پریس کانفرنس میں بتایا کہ سعودی عرب اسرائیل سے آنے اور جانے والی تمام شہری پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے اور یمن میں جنگ بندی میں توسیع پر بھی رضامند ہو گیا ہے۔ صدر نے اس اقدام کو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو مستقبل میں معمول پر لانے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ صدر جو بائیڈن کے دورے کے دوران ریاض اور یروشلم میں براہ راست پروازوں کے لیے سعودی عرب کی رضامندی کو واشنگٹن کی اہم سفارتی کامیابی خیال کیا جا رہا ہے۔ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات میں کئی دہائیوں کے بعد تعلقات میں نرمی آئی ہے۔ تاہم واشنگٹن پوسٹ اور انسانی حقوق کے کارکن محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات پر ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے دورے کے مقاصد امریکہ کے اثر و رسوخ کی بحالی سمیت دیگر امور شامل ہیں۔ سعودی حکومت نے جو بائیڈن کے دورے سے پہلے ہی جمعے کے روز تمام طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے پر عائد پابندی ختم کر دی۔ اس اقدام کو جو بائیڈن کی آمد سے قبل بظاہر اسرائیل کے حوالے سے ایک مثبت اشارہ قرار دیا جا رہا تھا۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جس کی خوراک کا انحصار دیگر ممالک سے درآمدات پر ہے۔ البتہ اب امارات کے صحرا میں ایسا پودا اگایا جا رہا ہے جو کھانے میں استعمال ہو رہا ہے، جبکہ ملک کے شدید گرم موسم اور زیر زمین نمکین پانی میں بھی نشو و نما پاتا ہے، اور اس پودے کو نمک کا متبادل بھی خیال کیا جاتا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہ سمجھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ غیر قانونی اسرائیلی آباد کاریوں کو روکنے کے لیے امریکہ کے اقدام کے منتظر ہیں۔
جو بائیڈن نے کہا کہ فلسطینی عوام کو مشرق وسطیٰ میں اپنی ریاست حاصل کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ کانفرنس میں انہوں نے علیحدہ فلسطینی ریاست کی حمایت کی۔ جو بائیڈن نے ایک مقامی ہسپتال کا دورہ کرتے ہوئے امریکی مالی امداد کا اعلان کیا تاکہ زخموں پر مرہم رکھا جا سکے، لیکن ایک فلسطینی نرس کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو انصاف چاہیے، ان کی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اسرائیلی جنرل سیسی کو اپنا نیشنل ہیرو کیوں کہتے ہیں؟ حوالے سے اسٹوری CNN نے چھاپی تھی، بعد میں بہت سے عربی جرائد نے بھی اس پر لکھا۔ تاریخ 1 جولائی 2014۔ 1951 میں مراکش کے ایک یہودی خاندان نے اسرائیل ہجرت کی۔ اس خاندان کی ملیکہ تیتانی نامی ایک لڑکی اسرائیل کے بجائے مصر بھیجی گئی، جہاں اس نے خود کو مسلمان ظاہر کر کے 1953 میں سعید حسین خلیل سے شادی کی اور 1954 میں اس جوڑے کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ کچھ کرداروں نے مرسی کا تختہ الٹ کر اس جنرل سیسی کو آرمی چیف اور وزیر دفاع کے عہدے پر فائز کیا اور دھوکے سے 2036 تک کے لیے اقتدار پر خود قابض ہو گیا۔ جنرل سیسی کے اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیل مصر کی جانب سے مستقبل بعید میں بھی ہر قسم کے خطرات سے مکمل طور پر محفوظ ہو گیا۔ اس لیے اسرائیلی جنرل سیسی کو اپنا نیشنل ہیرو کہتے ہیں۔ یہ بھید بھی تب کھلا جب ملیکہ تیتانی کا 80 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اگر جنرل سیسی اس کی موت کو خفیہ اور تمام رسومات کو پردہ اخفیٰ میں رکھنے کا سختی سے حکم نہ دیتا تو شاید ذرائع ابلاغ بھی کھوج میں نہ پڑتے۔ ملیکہ کا سگا ماموں اوری صوباغ اسرائیل کے قیام کے بعد 1951 سے 1968 تک وہاں زیر تعلیم و تربیت سمیت کلیدی عہدوں پر فائز رہا۔